الوداع اسماعیل ہنیہ، الوداع۔ بیت المقدس کا محافظ ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک۔ اسماعیل ہنیہ کی دوحہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امیر قطر، حماس رہنما خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ کے بیٹے شریک ہوئے۔ فلسطینی تنظیم الفتح کے اعلیٰ سطح کے وفد کی شرکت۔ حافظ نعیم الرحمان اور دنیا بھر سے اہم افراد بھی نماز جنازہ میں آئے۔ اسماعیل ہنیہ کی میت نعروں کی گونج میں لائی گئی۔ کل تہران میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین مقتل گاہ بن چکا ہے۔ صہیونی ریاست انسانیت کے خلاف جرائم کی ہر حد پار کر چکی۔ پوری دنیا بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ صہیونی ریاست کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان فلسطینیوں کی امداد جاری رکھے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ملک میں یوم سوگ۔ نماز جمعہ کے بعد مختلف شہروں میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں افراد کا شہید کو خراج عقیدت۔ سندھ اسمبلی میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر قرارداد جمع۔ قرارداد اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے جمع کرائی۔ احتجاج سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مطالبہ۔ قراردادوں سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا۔ مسلم دنیا متحد ہو تو اسرائیل کے خلاف اتحاد بنے گا۔ بیرسٹر گوہر خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ راجہ پرویز اشرف بولے، غزہ میں بین الاقوامی اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی گئی۔ کہاں گیا اقوام متحدہ؟ کہاں گئی عالمی عدالت انصاف؟ کہاں گئے انسانی حقوق؟ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اسرائیل کی مذمت نہیں، مرمت کی چاہیے۔ عبدالغفور حیدری نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم OIC کا اجلاس بلائیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے سائے منڈلانے لگے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسرائیل پر حملے کا حکم۔ امریکہ کو اسرائیل کے دفاع کی فکر لگ گئی۔ اسرائیل کے لیے خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکہ کا بحری بیڑا خلیج فارس پہنچ گیا۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کا نتنیاہو سے رابطہ۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے غزہ جنگ مذاکرات کو نقصان پہنچا ہے۔ مختلف ممالک کی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ بھارت، اٹلی، جرمنی، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کی پروازیں معطل۔ دنیا خاموش تماشائی۔ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کو 300 روز ہو گئے۔ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں 82,000 ٹن بارود برسا چکا۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 26 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,000 کے قریب ہو گئی۔ 16,000 بچے اور 11,000 خواتین شامل۔ پاور سیکٹر صحیح نہ ہوا تو ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بجلی پر سیاست عوام کی توہین ہے۔ بجلی سستی کرنا حکومت کا ایجنڈا ہے۔ IPPs پر سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھایا جا چکا۔ کیپیسٹی ادائیگی پر بہت جلد فارمولہ طے پا جائے گا۔ 300 چھوٹے ڈیم بنانے کا نعرہ لگایا گیا۔ کیا PTI نے ایک بھی ڈیم بنایا؟ سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس وقت جو بجلی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل ہے، اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ سندھ پاکستان کی انرجی باسکٹ ہے۔ 70% گیس کی پروڈکشن صوبہ سندھ سے ہوتی ہے۔ پاکستان کی سب سے سستی بجلی پاکستان میں تھر کے کوئلے سے آئے۔ سندھ کا اپنی بجلی اور تقسیم کار کمپنی بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں آج کل مہنگی بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بجلی کے بحران کا حل ہمارے پاس ہے۔ تھر کول بجلی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تھر کوئلے سے بجلی 15 تا 20 روپے فی یونٹ پڑے گی۔ وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے لیے سپورٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں یہ ریاست کا ایک مخلصانہ رویہ ہے، قانونی مدد بھی کریں گے۔ لاپتہ ہونے کی ذمہ دار صرف انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں، افراد کے لاپتہ ہونے کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ملک میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ مانسیرا میں برساتی نالہ پھر بکھر گیا۔ ریلا 30 دکانیں بھی بہا کر لے گیا۔ وادی کاغان کا زمینی رابطہ چوتھے روز بھی منقطع۔ دریا چترال میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں تیز بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ گاج ندی سمیت دیگر ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ پہاڑی علاقوں میں متعدد دیہات زیر آب۔ متاثرہ علاقوں کا
زمینی رابطہ کٹ گیا۔ کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے تھانہ کھنہ کا دورہ، تفتیشی افسر کمرے سے غائب، سائلین کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ محسن نقوی تھانے کی حالت زار دیکھ کر برہم۔ وزیر داخلہ نے حوالات میں بند ملزموں سے گفتگو بھی کی، کہا سائلین کو بلا وجہ انتظار کرانا کسی صورت برداشت نہیں۔ کچھ لیڈر نفرت کی سیاست کرتے ہیں، صحافی بھی جیل گئے، ہم بھی گئے، ہم باہر آ کر ملک کے خلاف نہیں بولے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا حکومت گئی تو زہر نہیں اگلنا چاہیے، پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کا بھوک ہڑتالی کیمپ اجڑ گیا، ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کی عدم دلچسپی، کیمپ میں اکا دکا رہنما ہی حاضری لگاتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رکھا ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کا 8واں روز، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آج اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، الائنس میں شامل پارٹیاں بعد میں اپنی سیٹنگ بنا لیتی ہیں۔ پنجاب حکومت کا جماعت اسلامی کے گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے۔ رؤف حسن کو کل انسداد دہشت گردی عدالت دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ لاہور ویلنشیا ٹاؤن میں اقرا اسپتال کا مالک قتل، ڈاکٹر شاہد صدیق کو نماز جمعہ کے بعد مسجد کے باہر گولیاں ماری گئیں، مقتول اپنے بیٹے کے ساتھ پیدل آ رہے تھے، موٹر سائیکل سوار نامعلوم شوٹرز نے 4 گولیاں ماریں، آئی جی کا نوٹس، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے رپورٹ طلب، ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ پنجاب پولیس شہریوں کو اغوا کر کے تاوان لینے لگی، لاہور کے علاقے کاہنہ میں پراپرٹی ڈیلر کو اغوا کر کے 25 لاکھ روپے وصول کیے۔ اے ایس آئی عبدالرشید سمیت 5 اہلکاروں پر مقدمہ درج، مقدمے میں ڈکیتی، اختیارات سے تجاوز کی دفعات شامل۔ لاہور میں ٹیکسی بک کرنے والی خاتون سے ڈرائیور کی مبینہ زیادتی، واقعہ سبززار کراچی پلی کے قریب پیش آیا۔ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نے 2 خواتین کو رائڈ پوری ہونے پر گھر اتارا، ڈرائیور خواتین کے اترتے ہی مبینہ طور پر گھر کے اندر گھس گیا۔ مقدمہ درج، ملزم کو گرفتار کرنے کی کوششیں۔ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی کی آخری رسومات کی ٹیکساس میں ادائیگی، سابق صدر بل کلنٹن اور ہلری کلنٹن سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت، پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ ترکیہ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام بلاک کر دیا گیا، انسٹاگرام نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیتی پیغامات بلاک کیے۔ انسٹاگرام بلاک کرنے کا حکم ترک انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔ پیرس اولمپکس کا 6واں روز، میڈلز ٹیبل پر چین کی حکمرانی برقرار، مزید 4 گولڈ میڈلز جیت لیے، چین 13 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست، امریکہ اور برطانیہ کے 9 گولڈ میڈلز، میزبان فرانس، آسٹریلیا اور جاپان 8 تمغوں کے ساتھ چوتھے، 5ویں اور 6 نمبر پر موجود۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی سعودی عرب کو ملنے کا امکان، سعودی عرب نے میزبانی کے لیے 11 اسٹیڈیمز کا منصوبہ پیش کر دیا، سعودی عرب کے 5 شہروں کے 16 اسٹیڈیمز ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کریں گے۔